مومنین انجمن محبان اعضاء کی جانب سے یہ عشر مجالس کا انعقاد مرکزی امام بارگاہ میں کاروان علی رضا کے تعاون سے بھی کیا جاتا ہے، اور اس عشرے کے سلسلے میں ہم آپ کے ڈونیشن کے منتظر ہوتے ہیں، اور جو ہم گیٹ پہ ہی آپ سے لیتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کہیں سے کوئی ڈونیشن نہیں لیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ سے گزارش ہے کہ مومنین اور مومنات میں ہمارے ڈونیشن باکس رکھیں، اس میں اپنے عطیات ڈال سکتے ہیں۔ اس عشر مجالس کی پہلی مجلس کے خطاب کے لیے گزارش کریں گے حجت الاسلام قبلہ مولانا تقی مہندوی صاحب سے، جو قم میں رہائش پذیر ہیں اور وہیں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہاں سے تشریف لائے ہیں، اور عنایت معصومین کے عنوان سے مسلسل 9 دن مجلس سے خطاب فرمائیں گے۔ ہم درخواست کریں گے کہ قبلہ سے کہ وہ آج کی پہلی مجلس سے خطاب فرمائیں، ایک دفعہ درود پڑھ دیں بآواز بلند۔ محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس مجلس کی قبولیت کے لیے ایک اور باواز بلند درود پڑھ دیجئے، محمد وآل محمد۔ حاضرین کے تمام مرحومین و مرحومات کے لیے، کل مومن و مومنات کے لیے، بالخصوص ان تمام مومنین کے لیے جو ہر سال ہمارے ساتھ عزاداری میں ہوا کرتے تھے، لیکن اس سال انہیں ہم سے قدرت نے جدا کیا، اور انشاءاللہ وہ سفرہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں گے، ان تمام کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد پر۔ ایک بھرپور صلوات پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و محمد وجل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَيُمِيتُ وَيُحْيِي وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وخليفته وباب حكمته أسد الله الغالب، غالب على كل غالب، مطلوب كل طالب، علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، ماہ محرم الحرام کا چاند نمودار ہو گیا،
وہ چاند کے جسے دیکھ کر 8ویں سرکار شاہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بابا جیسے ہی محرم کے چاند کو دیکھا کرتے تھے تو پھر ان ایام کے اندر کبھی ہمارے بابا مسکراتے ہوئے نہیں پائے جاتے تھے، اور جیسے جیسے دن بڑھتے جاتے تھے ہمارے بابا کا غم بڑھتا جاتا تھا، اور جب عاشور کا دن آتا تھا تو ان کا غم شدید ہو جاتا تھا۔ چھٹے سرکار کے حوالے سے بھی اسی طرح سے روایتیں موجود ہیں کہ مدینہ والے کہتے ہیں کہ ہمیں ماہ محرم کا اندازہ ہی چھٹے سرکار کے بیت الشرف میں آوازوں کے بلند ہونے سے ہوتا تھا۔ اپنے دلوں کو مائل کرتے ہوئے، اپنے دلوں کو کربلا لے جاتے ہوئے میرے ساتھ زیارت عاشورہ کا یہ جملہ دہرائیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خاص طاقت ماہ محرم کے آغاز کے ساتھ ہی ہمیں نصیب ہوتی ہے، اور عزاداری سرکار سید الشہداء کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمیں ان ایام کے اندر اپنے آپ کو ایسے ویکسین کر لینا ہے کہ سارا سال ہم پھر بیماریوں سے دور رہیں۔ عزاداری یہ سرکار سید الشہداء پر آج ہماری گفتگو رہے گی، اور انشاءاللہ کل کی گفتگو میں ہم اپنے موضوع کو شروع کریں گے جو عنایات معصومین کے حوالے سے ہے، اور سنہ کلام کی آیت بھی آپ کے پیش نظر ہے۔ انشاءاللہ آج ہم عزاداری سرکار سید الشہداء پر کچھ عرائض بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور مسلسل جو ہماری مجالس ہیں، جو عشرے ہیں المحسن ہال کے اندر یا مارٹن روڈ پر جو امام بارگاہ شاہ نجف ہے، اور اس کے بعد یہاں پر، ان تینوں مجالس کے اندر ایک تسلسل ہم نے قائم کیا ہوا ہے۔ اگر مومنین ہمارے ساتھ وہاں سے موجود ہیں تو اس تسلسل کو محسوس کریں گے، اور جو موجود نہیں بھی ہیں انشاءاللہ ہم وہاں پر کچھ خلاصہ آپ کو یہاں کی مجلس میں بیان کریں گے، تاکہ ایک تسلسل کے ساتھ سب ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائیں۔ دیکھیے، ماہ محرم کے آغاز کے ساتھ ہی اعتراض کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں، ناصبی متشدد افراد کھڑے ہو جاتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ کس بات کا رونا ہے، یہ تو حسین شہید کربلا کو ایک فضیلت ملی ہے کہ انہیں سید الشہداء بنایا گیا، انہیں شہادت کا درجہ نصیب ہوا، تو فضیلت ملنے پر تو انسان خوش ہوتا ہے، روتے کیوں ہوں؟ بہت سادہ سادہ سے جوابات ہیں، اور انشاءاللہ سبھی کو یہ ذہن نشین رہیں گے کہ تاریخ اسلام میں پہلے شہید کا نام حسین نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، مجھے معلوم ہے کہ رات کے 12 بج رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ کے دماغ کے 12 نہیں بج رہے ہوں گے، کہ تاریخ اسلام کے پہلے شہید کا نام حسین نہیں ہے۔ خود پیغمبر اکرم کے زمانے میں بہت سے اصحاب شہید ہوتے رہے، کیا پیغمبر اس پر جشن رکھتے تھے؟ اس پر محفلیں ہوتی تھی، اس پر مشاعرے ہوتے تھے کہ بڑی فضیلت حاصل ہو گئی ہے، یا اس پر غم منایا جاتا تھا، یا اس پر آنسو بہائے جاتے تھے؟ اور ہر شہید پر پیغمبر اکرم نے گریہ کیا ہے، ہر شہید پر پیغمبر اکرم نے افسوس کا اظہار کیا ہے، بالخصوص جو شہیدوں کے سردار اس زمانے کے اندر تھے جناب حمزہ سید الشہداء، ان پر گریہ کرنے والے موجود تھے، خود بھی گریہ کر رہے تھے، اور اہل بیت اطہار بھی موجود تھے، لیکن محسوس کیا کہ جیسی بڑی شہادت ہے ویسا گریہ نہیں ہے، اس لیے فرمایا اما عمی حمزہ فلا بواکی لہو، جو حمزہ کی شہادت پر رونے کا حق بنتا ہے ویسے رونے والے موجود نہیں ہیں۔ تھوڑا تھوڑا سا بولیے گا، ساتھ رہیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہادت پر گریہ کیا جاتا ہے جو سنت رسول ہے، اور جتنی بڑی شہادت ہوگی اتنے ہی گریہ کرنے والے زیادہ ہو۔ قربان ہو جائیں حسین مظلوم کی شہادت پر کہ جن پر رونے والے صرف زمین کی مخلوقات نہیں ہے، آسمان والے بھی روتے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ جہاں میں ہے یہی چرچا حسین زندہ باد، جہاں میں ہے یہی چرچا
ذرے ذرے پہ ہے لکھا. اب اس سے بڑھ کر شکست یزید کی کیا ہوگی؟ کہے یزید کا بیٹا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. پروردگار آپ تمام کی اس حاضری کو قبول کرے، اور جن جن کے ہاتھ بلند ہے، جو یہاں پر حاضر ہیں، پروردگار تمام کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے. تو یہ بہت اب ناکارہ باتیں ہو گئی ہیں، یہ بہت فضول کی باتیں ہو گئی ہیں کہ یہ تو فضیلت ہے، اس پہ تو مسکرانا چاہیے، خوشی منانی چاہیے. کہاں کی انصاف ہے اور کہاں کی انسانیت ہے کہ اس طرح کی باتیں انسان کریں. دوسری بات جو کہنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ صحیح ہے آپ روتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، لیکن اتنا کیوں عزاداری کے اندر؟ جلوس بھی ہے، مجلس بھی ہے، ماتمداری بھی ہے، علم بھی ہے، تعزیے بھی ہے، تبرکات بھی ہے. اب ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ ہمارے عاشور کے جلوس کو دیکھتے رہے ہیں، دیکھتے رہیں گے، ہماری مجلس کو دیکھتے ہیں، دیکھتے رہیں گے، اور یہ ہمارے جلوس ہی ہیں کہ جنہوں نے انہیں مجبور کر دیا ہے کہ یہ 10 کو نہ منا سکیں، نہ منائیں، اب یہ پہلی کو منانا شروع کرتے ہیں. اور اعتراض کرنے والوں نے خود یہ کام کر کے بتا دیا ہے، اگر کسی کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے تو وہ مجلسوں اور جلوس ہی کے ذریعے پہنچایا جاتا. لیکن فرق یہ ہے ان کے پیغام پہنچانے میں اور ہمارے پیغام پہنچانے میں. انشاءاللہ ہمارے تمام جتنے بھی مسالک سے کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں جو حسینی ہیں، وہ یقیناً اس فرش عزا پر آئیں گے اور شریک ہوں گے. اور میں بہت ساروں کے نام لے سکتا ہوں کہ کون کون ایسے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ذکر کر رہے ہیں، بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں، جن کا ہمارے مکتب سے تعلق نہیں ہے. ماشاءاللہ پروردگار ان کے ذکر میں اور اضافہ فرمائے. اور بالخصوص ایک مشہور نام بھی ہم لینا چاہیں گے جو ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے نوجوان ان کو سنیں ضرور، ان کو سوشل میڈیا پر دیکھیں، بہت اچھی بات ہے. مفتی فضل ہمدرد صاحب، مفتی ہمدرد صاحب، آپ ان کو ضرور سنیں اور خود اپنے ہی علماء کو، اپنے مشدد علماء کو، اپنے متعصب علماء کو انہوں نے جوابات دیے ہیں کہ تم کیا ذکر حسین روکنے کی کوشش کرو گے؟ ذکر حسین روکنے والے مٹ گئے، ذکر حسین نہ مٹ سکا. تو یہی جلوس، یہی جلسے ہیں، یہی عزاداری ہے کہ جس سے تبلیغ ہم عام کرتے ہیں. اور پھر وہ جو ذکر کرنے والے ہیں وہ بتائیں کہ اگر ان کو قتل کیا گیا تھا تو کس بات پر قتل کیا گیا تھا، اگر حسین کو شہید کیا گیا ہے تو کس بات پر شہید کیا گیا ہے، اور پھر اگر ان کو قتل کیا گیا ہے تو کیا ان کے گھر والوں نے کتنے سال تک گریہ کیا ہے اور کتنی صدیوں تک ان کا ماتم ہوا ہے. ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے حسین کا ماتم اور ہمارے حسین کی مجلسیں کتنے سالوں سے اور کتنے سالوں تک رہی. اس ذکر کو کوئی نہیں روک سکتا. روکنے والے مٹ گئے ہیں لیکن یہ ذکر نہیں مٹا ہے. تو آج ہم جلدی سے عزاداری سرکار سید الشہداء پر کچھ دلائل بیان کریں گے. دلائل بہت سارے ہیں، دامن وقت میں گنجائش کم ہے، اس لیے صرف 5 ہی باتوں کا ہم بیان کر پائیں گے اور بہت تیزی سے آگے بڑھیں گے چونکہ یہ ان کا خلاصہ ہم بیان کر رہے ہیں، ورنہ تفصیل ہم امام بارگاہ شاہ نجف میں بیان کر چکے. پہلی بات یہ ہے، 5 میں سے 4 باتیں وہ ہیں کہ جو قرآن کریم کی آیتیں ہیں، اور آخری بات سنت رسول ہے. اور سنت رسول بھی وہ ہے کہ جس کا حکم خود قرآن کریم نے دیا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو رسول تمہیں دے دیں اور جسے رسول چھوڑ دے اور منع کر دیں اسے چھوڑ دو. تو رسول نے اگر کوئی چیز ہمیں دی ہے تو ہمیں لے لینی ہے. جو سنت ہمیں رسول نے دی ہے وہ بھی ہمیں لے لینی ہے. پہلے بات ہم سنت رسول سے شروع کرتے ہیں. ایک روایت ہم آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہے ہیں جو صحیح ستہ کے اندر موجود ہے. صحیح ستہ کی تقریباً تمام ہی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے اور بڑی غضب کی روایت ہے. اس نے ہمارے بڑے مسئلے حل کیے ہیں. صرف ایک جملے کی روایت. جملہ یہ ہے، کتابوں نے لکھا کہ زار النبی قبر امہ فبکا وابکا من حولہ. روایت میں مستند آپ کی خبر بیان کر رہا ہوں، حالہ پیش کر دیا ہے، جا کر چیک کیجئے گا اور اپنے پاس محفوظ کر لیجئے گا. پیغمبر اکرم نے
اپنی والدہ گرامی کی قبر مطہر کی زیارت کی ہے اور وہاں پہنچ کر گریہ کیا ہے، اور ایسا گریہ کیا ہے کہ جو ان کے اطراف میں موجود تھے ان سب نے بھی گریہ کیا۔ تھوڑا تھوڑا ساتھ دیجئے گا، آواز بلند کیجئے گا تاکہ میں اس نقطے تک آپ کو پہنچا دوں کہ پیغمبر اکرم نے زیارت کس کی ہے؟ اپنے والدہ گرامی کی قبر کی زیارت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر اور مسلمانوں کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر، میں کسی کو مخاطب نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ سب ہمارے بھائی ہیں، سب ہمارے دوست ہیں، سب ہمیں اپنے جان سے زیادہ عزیز ہیں، کہ بڑی بڑی مسلمانوں کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی قبر کی زیارت کرنا یہ بدعت نہیں ہے، سنت رسول ہے۔ سنت رسول ہے کہ قبر کی زیارت کی جائے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ وبکا، اور پیغمبر نے پھر گریہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گریہ کرنا بھی سنت رسول ہے۔ تھوڑا سا ساتھ دیجئے گا، گریہ کرنا بھی سنت رسول ہے، اور ایسا گریہ کیا وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، اور پیغمبر کے اطراف میں جتنے اصحاب موجود تھے سب نے پیغمبر کو دیکھ کر گریہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ان کی قبر کی زیارت کرنا بھی جائز ہے، ان پر رونا بھی جائز ہے، ان پر رلانا بھی جائز ہے۔ سنت رسول ہے کہ رویا بھی جائے، سنت صحابہ ہے کہ رویا بھی جائے اور رلایا بھی جائے۔ اب اگر کوئی کسی شہید کے رونے کے خلاف بات کرتا ہے، یاد رکھو وہ رسول اللہ کے خلاف بات کرنے والا۔ مل کے درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد۔ دلیل سے آپ بات پیش کریں۔ دیکھیں بھائی، یہ باتیں آپ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور پھر ایک اتنی خطرناک بات اس روایت کے بعد موجود ہے کہ میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کر رہا، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ بحث کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ من ذالک، علی مرتضیٰ کے والد فلاں تھے، علی مرتضیٰ کے والد بزرگوار فلاں تھے، علی مرتضیٰ کے بابا فلاں تھے، اور ظاہری طور پر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور یہ نہیں کیا اور وہ نہیں کیا، جو یہ باتیں بیان کرنے والے ہیں ذرا وہ اپنی کتابوں میں جا کر اس روایت کے بعد پڑھیں کہ انہوں نے پیغمبر کی والدہ کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ بس میں یہاں تک پیش کر سکتا ہوں کہ پیغمبر کی والدہ کے بارے میں انہوں نے کتنی غستاخی کی ہے۔ تو اگر کوئی علی کے باپ کے بارے میں کچھ کہے تو ان کے سامنے محمد کا باپ دکھا دیا کرو، اور یہ کہا کرو کہ ہمارا علی کے بابا کے بارے میں وہی عقیدہ ہے کہ جو مصطفیٰ کے بابا اور ماما کے بارے میں ہے۔ جو ہم مصطفیٰ کے والد اور والدہ کو سمجھتے ہیں وہی علی کے والد اور والدہ کو سمجھتے ہیں۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو سنت رسول کیا ہوئی کہ رولانا اور رونا دونوں جائز ہے اگر کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ دوسری بات سنت رسول کے اندر ہے کہ خود امام علی مقام پر پیغمبر گریہ کر رہے ہیں، بطور خاص گریہ کیا ہے، اور کچھ ایسے موقع ہیں کہ جس کے بارے میں روایتیں موجود ہیں، الحمدللہ آپ تمام نے اس کے بارے میں سماعت بھی کیا ہوگا کہ ولادت کے موقع پر گریہ کیا، کبھی عید کے موقع پر گریہ کیا۔ سنن ترمذی کی روایت آپ کی خبر بیان کر رہا ہوں کہ جب اپنے شہزادے کو مسجد کے اندر آتا ہوا دیکھا تو کیا دیکھا کہ حسین کے بدن مطہر پر جو لباس ہے وہ سرخ رنگ کا ہے۔ حسین کے بدن میں مبارک پر سرخ رنگ کے لباس کو دیکھ کر پیغمبر نے گریہ کیا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، آج بدن پر لباس کی سرخی کو دیکھ کر گریہ کر رہے ہیں، کل ایک وقت آئے گا کہ سارا بدن لہو لہان ہوگا۔ یہ ساری روایتیں کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ سنن ترمذی کی میں نے آپ کی خدمت میں حوالہ پیش کر دیا کہ پیغمبر اکرم نے مولا حسین کو دیکھ کر گریہ کیا ہے۔ اور ایک روایت جو کچھ دن پہلے میری نظروں سے گزری، بڑی عجیب روایت ہے۔ 3 موقع پر، چھٹے سرکار شاہ فرماتے 3 موقع پر پیغمبر بار بار حسین پر رویا کرتے تھے۔ کون سے 3 موقع؟ پہلا موقع جب حسین کو کبھی مسکراتا ہوا دیکھتے تھے نا تو رویا کرتے تھے۔ حسین کو مسکراتا ہوا دیکھتے تھے، نبی رویا کرتے تھے۔ دوسرا موقع جب حسین کو کبھی رنجیدہ دیکھتے تھے، پریشان دیکھتے تھے، اس وقت بھی پیغمبر رویا کرتے تھے، اور شاید کہتے ہوں گے اے حسین
یہ پریشانی بہت چھوٹی پریشانی ہے، وہ مصیبت جو تجھ پر آنے والے ہیں وہ کسی پر نہیں آئیں گے۔ ان مصیبتوں کو یاد کر کے پیغمبر رویا کرتے تھے۔ اور تیسرا جملہ سنیں گے کب رویا کرتے تھے، بیدار رہیے گا، میری طرف دیکھیے گا، کہ اس وقت میرے مولا حسین کو دیکھ کر پیغمبر رویا کرتے تھے۔ حسین ابھی چھوٹے سے ہیں، 7 برس کے 6 برس کے ہیں، پیغمبر نانا ہیں، حسین نواسے ہیں۔ جب اپنے نواز کو کس کیفیت کے اندر دیکھتے تھے؟ جب دیکھتے تھے کہ نواسا کوئی نیا لباس پہن کر آیا ہے، کوئی نیا لباس پہن کر آیا ہے، تو حسین کو نئے لباس کے اندر دیکھ کر پیغمبر گریا کیا کرتے تھے۔ ہاں حسین، آج تو نے لباس پہن لیا۔ ہم میں سے ہر ایک وہ ہے کہ جس کو دفنایا گیا تو کفن کے ساتھ دفنایا گیا، اے حسین تجھے بے کفن دفنایا جائے گا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ پہلی محرم کی تاریخ ہے نا، کچھ آنکھوں میں نمی آ جائے، شفاعت کے اسباب بنتے جائیں، تو عزادارو سنت رسول ہے رونا۔ اور ایک روایت آپ کی خدمت اور بیان کروں، چھٹے سرکار صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، سنت انبیاء بھی ہے رونا، سنت اولیاء بھی ہے رونا، سنت ائمہ بھی ہے رونا۔ چھٹے سرکار کی جو روایت آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں یہ پہلی محرم کے بارے میں ہے۔ پہلی محرم کی تاریخ آئی، امام کے ایک صحابی تھے جنہوں نے اپنے گھر کے اندر مجلس رکھی۔ جب مجلس ختم ہو گئی، اگلے دن پہنچے امام کی خدمت میں، امام نے سوال کیا، تو نے اپنے گھر میں کل کے دن مجلس رکھی تھی؟ کہا کہ ہاں فرزند رسول، میں نے رکھی تھی مجلس، کاش آپ بھی تشریف لاتے۔ سنیے گا، امام کو بلایا، امام نے شاہ فرمایا تو نے مجلس رکھی تھی، میں وہاں آیا تھا، کہ اگر آپ آئے تھے تو مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ کیونکہ اب یہ بات نہیں ہے کہ امام معنوی طور پر، امام روحانی طور پر پہنچے ہوئے، امام تو وہاں پر ظاہری جسمانی طور پر حاضر ہیں، اور امام جب یہ فرما رہے ہیں کہ میں آیا تھا تو اس کا مطلب ظاہری طور پر آئے تھے۔ اس سے کہا کہ آپ جب حاضر ہوئے تھے، تشریف لائے تھے، تو ہمیں کیوں نہیں اطلاع دی؟ اب سنیے گا امام کا جملہ، اور اپنی قدر محسوس کیجئے گا کہ آپ کس مقام پر موجود ہیں۔ امام نے شاہ فرمایا، جب میں تیری مجلس میں دروازے پر پہنچا تو جہاں عزاداروں کی نالین پڑی ہوئی تھی نا، وہاں پر کچھ ایسی ہستیوں کو میں نے دیکھا کہ میری جرت نہیں ہوئی کہ میں مجلس میں آگے آ جاؤں۔ اپنے مقام کو محسوس کیجئے، کتنا بڑا مقام دیا ہے بنت رسول نے، کتنی بڑی عزت دی ہے رسول خدا نے، کہ جہاں حسین پر رونے والوں کی نالین ہوتی ہے وہاں پر یہ ہستیاں تشریف لاتی ہیں، اور امام صادق کو جرت نہیں ہے، امام معصوم کو جرت نہیں ہے کہ ان ہستیوں کو پار کر کر آگے آ سکے۔ اللہ اکبر، کتنا مقام پا لیا اے عزادارو، تم نے کتنا بڑا مقام پا لیا۔ معالی السبتین کے اندر روایت موجود ہے، لکھنؤ کا ایک ہندو راجا تھا جس کا نام افتخار الدولہ ہے، گھر میں عزاداری رکھا کرتا تھا۔ کون ہے یہ؟ ہندو، اور ہندوؤں کا راجا ہے، سارے ہندو اس کو اپنا پنڈت مانتے ہیں، اپنا استاد مانتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، اپنا رہبر مانتے ہیں، لیکن حسین کی عزاداری رکھتا تھا، ہر سال عزاداری رکھا کرتا تھا۔ باقی جو دوسرے متعصب لوگ تھے انہوں نے بڑا مذاق اڑایا کہ یہ ہندو ہے، مسلمان نہیں ہوتا لیکن عزاداری رکھتا ہے، اس کو پرواہ نہیں تھی، حسین پر ماتم کرتا تھا، مجلسیں رکھتا تھا، سبیلے لگاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک سال بہت زیادہ پریشان ہو گیا، مالی طور پر بھی مفلس ہو گیا اور جسمانی طور پر بھی کمزور ہو گیا، ناتواں ہو گیا، بیمار ہونے لگ گیا۔ اب وہ جو مذاق اڑانے والے تھے ان کو اور ضرورت مل گئی، انہوں نے کہا دیکھ لیا یہ ان کو یاد کرتا ہے اور ان کا حال یہ ہے، ان کا پوچھنے والے کوئی نہیں، توجہ رکھیے گا، یہ ان کو یاد کرتا ہے، یہ ان کی فریاد رسی کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اسے پرواہ نہیں کی، اسی بیماری کی حالت میں اپنے چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا۔ جو گھر والے تھے وہ منتظر تھے یہ کچھ دنوں کے بعد مر جائے گا، اتنی حالت خراب ہو گئی ہے، اتنا بیمار ہو گیا کہ مر جائے گا، عزاداری پر بھی یہ پیسہ نہیں خرچ کر سکا۔ جب مرنے والا تھا اور لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے، گھر والے چھوڑ کر چلے گئے تھے، کہتا ہے کہ میں ایسی طاقت پا گیا کہ میرے بدن کے اندر وہ حرارت پیدا ہوئی کہ میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔
لوگوں نے پوچھا کہ آپ میں یہ حرارت کیسے پیدا ہوئی, یہ انرجی کیسے آئی, یہ طاقت کیسے آئی؟ یہ روایت میں دیکھ کر پیش کر رہا ہوں, مائل الزبتین کے اندر آپ دیکھنا چاہیے, روایت موجود ہے. کہ تمہیں نہیں معلوم, تم نے نہیں دیکھا, لیکن جب میں سویا ہوا تھا اور مرنے کے قریب تھا, ملک الموت میرے سامنے آیا. ملک الموت میری روح کو لے جانے والا تھا کہ میں نے کیا دیکھا کہ غریب زہرا تشریف لائے, حسین ابن علی تشریف لائے. اور حسین ابن علی نے آنے کے بعد کہا, اے ملک الموت یہاں سے دور چلا جا, یہ میرا عاشق ہے, یہ میرا محب ہے, یہ مجھے یاد کرتا ہے, یہ زندگی بھر مجھے یاد کرتا ہے, میں اسے یاد نہیں کر سکتا, یہ سارا سال میرے لیے آزاداری رکھتا ہے کہ میں اسے زندگی نہیں دے سکتا. ملک الموت تو یہاں سے چلا جا, میں نے اسے زندگی دے دی. اور کہتے ہیں اٹھ کر بیٹھ گیا. مجھے نہیں معلوم کہ اس سے کیسے پہچانا مولا حسین کو, مولا حسین نے اپنا تعارف کیسے کروایا ہوگا, لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ اس سے سنا تو یہ ہوگا کہ حسین اس ذات کا نام ہے جو وقت آ کر چھنی ہو چکے تھے, لہو لہان ہو چکے تھے. مولا کو اس حالت میں دیکھ کر ہی پہچان گیا ہوگا, یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ وہی غریب الوطن ہے, یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ شہید کربلا ہے. جب اٹھ کر بیٹھ گیا, طاقت آ گئی, زندگی مل گئی, بلایا گھر والوں کو, گھر والے آ گئے. گھر والوں کو کہا کہ جاؤ کسی مسلمان مولوی کو لے کر آؤ, وہ آ کر مجھے کلمہ پڑھا دے. حیران ہو گئے سارے گھر والے, اس نے حکم دیا تھا, گھر کا سرپرست تھا, سب مجبور ہوئے جانے پر, اور لے کر آئے کسی مسلمان مولوی کو. کہا کہ نہیں, کسی شیعہ مولوی کو لے کر آؤ, کسی محب اہل بیت عالم دین کو لے کر آؤ. باقاعدہ اس عالم دین کو لایا گیا. یہ خبر پھیلنا شروع ہوئی, شہر میں پھیلنے لگی, سارے ہندو جمع ہو گئے. اور ہندو نے جمع ہونے کے بعد کہا, اے پنڈت صاحب, ہم آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں, بڑا ادب کرتے ہیں, ہم آپ کو مسلمان ہونے نہیں دیں گے. اگر آپ مسلمان ہو گئے تو ہمارے دین کی توہین ہوتی ہے, ہم آپ کو مسلمان ہونے نہیں دیں گے. سنیے گا پنڈت کا جواب, اور پھر التماس دعا میں کہوں گا کہ پنڈت یہ جواب دیتا ہے کہ میں نے وہ منظر دیکھ لیا ہے جس کے بعد میں تمہیں ہندو ہونے پر مجبور نہیں کر سکتا, لیکن تم مجھے مسلمان ہونے پر بھی روک نہیں سکتے ہو اور ہندو رہنے پر مجبور نہیں کر سکتے ہو. کہا کیا دیکھا آپ نے؟ کہ جس کی میں آزاداری برپا کیا کرتا تھا نا, میں نے اسی کو خواب میں دیکھا ہے, اور اسی نے آ کر یہ کہا ہے تو میری ہر سال آزاداری برپا کرتا ہے, جا میں نے آج تجھے زندگی دے دی. پتہ ہے آج میں نے حسین کے در سے زندگی پائی, میں حسین کا کلمہ پڑھے بغیر اس دنیا سے نہیں جا سکتا. لکھنؤ کا رہنے والا تھا یہ, اور روایت یہ کہتی ہے کہ لکھنؤ سے یہ اٹھ کر کربلا گیا, زندگی بھر کربلا میں رہا, اور کربلا میں اس کو موت آئی. پروردگار ہر ایک کو ایسی موت نصیب فرمائے, پروردگار ہر ایک کو مولا امام حسین علیہ السلام کا قرب و جوار نصیب فرمائے. تازاداری سرکار سید الشہداء وہ ہے کہ جو پیغمبر نے منائی ہے. ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں کہ ائمہ علیہم السلام نے گریہ کیا ہے, پہلی محرم کی تاریخ آتی ہے, امام رضا نے گریہ کیا ہے, امام صادق نے گریہ کیا ہے. تو سنت رسول موجود ہے, اور جو سنت رسول ہے وہی سنت ائمہ ہے. اور پھر قرآن کریم کا حکم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, تم اللہ کی بھی اطاعت کرو, رسول کی بھی اطاعت کرو, اور جو صاحبان امر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو. عزاداری سرکار سید الشہداء یہ اطاعت رسول بھی ہے اور اطاعت اولی الامر بھی ہے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. بات پہنچ رہی ہے؟ چار باتیں میں جلدی آپ کی خدمت بیان کروں. دیکھیں قرآن کریم کی آیتیں کیا ہیں. آیت یہ کہتی ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ آیتیں ہمارے بچے کو یاد ہے, لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اس طرح سے اگر آپ نے آیت پیش کر دی اور ہمارے بچوں کے ذہنوں میں اتاری تو آیت اچھے طریقے سے بچوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اس لیے قرآن کی کچھ اور آیتیں بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ کوشش کیجیے گا کہ ان آیتوں کے ساتھ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں. سورہ شعراء کے اندر 5 مقامات پر انبیاء کرام کا جملہ ملتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا جملہ ہے, حضرت ہود علیہ السلام کا, حضرت لوط علیہ السلام کا, حضرت صالح علیہ السلام کا, حضرت شعیب علیہ السلام کا. 5 انبیاء نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اپنی قوم کو مخاطب ہو کر کہا ہے تمام انبیاء نے, یہ بڑے بڑے انبیاء نے کہا اپنی قوم کو مخاطب ہونے کے بعد. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی,
950 سال اگر تبلیغ کرنے کا مقصد انسان سمجھنا چاہتا ہو تو 1 سال اپنے معاشرے کے اندر اگر تبلیغ کرے پھر 950 سال سمجھ میں آئے گا. 950 سال کیسے کہا جاتا؟ 950 سال کی تبلیغ کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بھی کہتے ہیں ما اسألکم علیہ من اجر، مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے. توجہ، مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر دینے والی ذات صرف رب العالمین کی ذات ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا یہی جملہ ہے ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اور یہ آیتیں 5 مقامات پر بعین ہی الفاظ کے ساتھ تکرار ہوئی ہے. جس طریقے سے فبی ای آلاء ربکما تکذبان کی آیت تکرار ہوئی ہے سورہ رحمان کے اندر، اسی طریقے سے سورہ شعراء شین عین رے الف حمزہ، سورہ شعراء سورہ نمبر 26 اور جو آیتیں میں پیش کر رہا ہوں تقریباً وہ آیت نمبر 109 سے لے کر 180 کے درمیان موجود ہیں. جا کر دیکھیے گا. سورہ شعراء کے اندر 5 انبیاء نے ایک ہی الفاظ کے ساتھ یہ بات تکرار کی ہے کہ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، ہمیں تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی حق زحمت نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے. اور پھر باقی قرآن کے اندر بھی باقی انبیاء کا بھی ذکر ملتا ہے، انہوں نے بھی آ کر یہی جملے دہرائے ہیں کہ ہمیں تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، ہمارا اجر اللہ دینے والا ہے، ہمارا اجر رب العالمین دینے والا ہے، ہمارا اجر وہ دینے والا ہے کہ جس نے ہمیں خلق کیا ہے. یہ تمام انبیاء نے بیان کیا ہے. تو مجھے کہنے دیجئے کہ 1,23,999 انبیاء نے ایک ہی بات کی کہ ہمیں تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے. تھوڑا سا ساتھ دیجئے گا. 1,23,999 انبیاء نے ایک بات کی، ہمیں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے. جو سب سے بڑا رسول تھا اس سے کہا مجھے تم سے اجرت چاہیے. اور وہ بھی اپنی مرضی سے کبھی نہیں کہتا کہ مجھے اجرت چاہیے، کیونکہ وہ رسول بھی آداب کو جانتا ہے اور سب سے زیادہ بہتر آداب کو جانتا ہے. لہٰذا کبھی بھی اس سے نہیں مانگا کہ مجھے تم سے اجر چاہیے. قرآن کی آیت دیکھیے گا، یہ اب جو سورہ میں آپ کی خبر بیان کر رہا ہوں یہ سورہ شورا شین واو رے یہ سے لکھا جانے والا سورہ ہے، شورا ہے، جو سورہ نمبر ہے 42 سورہ نمبر کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ پیغمبر نے کس طریقے سے قربا کی مودت کو اپنی اجر رسالت کے اندر مانگا ہے. ارشاد ہوتا ہے قول اے رسول ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم مانگو. ہمیں معلوم ہے کہ تم ایسے نہیں مانگو گے، تمہیں اجرت نہیں چاہیے، تمہیں حق زحمت نہیں چاہیے، لیکن ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں قول لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے رسول ہم تمہیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنے امتیوں سے اجر رسالت مانگو، اور اجر رسالت میں کچھ نہیں مانگو الا المودۃ فی القربى، سوائے یہ کہ اپنے قربا کی مودت مانگو. اور یہ جو مودت مانگ بھی لی اس کے بعد ایسا نہ ہو کہ امت تمہاری سمجھنے لگے اب تو ہم نے احسان کر دیا رسول اللہ پر، اب تو ہم نے احسان کر دیا خدا پر. نہیں، بلکہ قرآن میں دوسرے مقام پر یہ آیت بھی موجود ہے قل ما سألتکم من اجر فہو لکم. جو اجرت ہم تم سے مانگ رہے ہیں وہ اپنے لیے نہیں مانگ رہے، لکم وہ بھی تمہارے لیے ہی مانگ رہے ہیں، وہ بھی تمہارے ہی فائدے میں ہیں. اگر تم قربا کی مودت اختیار کرنا لگو گے تو تم رسول سے بھی قریب ہو جاؤ گے، خدا سے بھی قریب ہو جاؤ گے. کوئی یہ قربا کی مودت اختیار کر کے یہ نہ سمجھے کہ میں نے رسول اللہ پر احسان کر دیا، میں نے خدا پر احسان کر دیا. یہ بالکل اسی طریقے سے انسان نماز پڑھتا ہے تو خدا پر احسان نہیں کرتا، روزہ رکھتا ہے تو خدا پر احسان نہیں کرتا، حج پر جاتا ہے تو خدا پر احسان نہیں کرتا، زکوٰۃ نکالتا ہے تو خدا پر احسان نہیں کرتا ہے، جہاد پر جاتا ہے تو خدا پر احسان نہیں کرتا ہے. جس طریقے سے دنیا کے ہر عمل کے اندر تم خدا پر کوئی احسان نہیں کرتے، اگر تم مجلس حسین میں آتے ہو تو نہ رسول پر کوئی احسان کرتے ہو نہ خدا پر احسان کرتے ہو، تم اپنے ہی بہتری کے لیے مجلس حسین میں آتے ہو. اللہم صلی اللہ.
تو ہم مجلس حسین میں کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ یہ اجر وہ ہے جو قرآن میں مانگا گیا ہے. اجر رسالت ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اجر رسالت ادا ہو جائے. دوسری آیت جو قرآن کریم میں موجود ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ایک ہے. سلامت رہے. اور مومنین کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے محترم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ شاعر اللہ کی تعظیم کریں گے تو تقوی حاصل ہوگا. شاعر اللہ میں سے کون کون ہیں؟ کیا قرآن نے نام بتائے ہیں کہ مجلس حسین شاعر اللہ میں سے ہے؟ علم پاک شاعر اللہ میں سے قرآن نے نام بیان کیا؟ جی ہاں بیان کیے ہیں. کہاں بیان کیا؟ سورہ حج دیکھیے، سورہ حج کے اندر یہ آواز، دو مقامات پر آیتیں موجود ہیں کہ جس کے اندر مثالیں دی ہیں کہ شاعر اللہ میں سے کون کون سی چیز شامل ہیں. پہلی مثال، ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، صفا اور مروہ کی پہاڑیاں یہ شاعر اللہ میں سے ہے. میں کہوں گا اے اللہ ان کے اندر، ان پہاڑیوں کے اندر کیا کمال کی بات ہے، کیا خصوصیت ان کے اندر؟ K2 کا پہاڑ اس سے زیادہ بڑا ہے، اسے شاعر اللہ بناتے ہیں، وہ بہت بڑی نشانی ہے. ماؤنٹ ایوریسٹ کا پہاڑ یہ بہت بڑا پہاڑ ہے، اسے اللہ کی اپنی نشانی بنا دے. کیوں اسے نشانی نہیں بنایا؟ کہ اس لیے کیونکہ صفا اور مروہ کی شان یہ ہے، یہاں پر ایک ماں اپنے بیٹے اور حجت خدا کے لیے دوڑی ہے. اور کیوں دوڑی ہے؟ تاکہ اس کی پیاس بجھا دے. جب ایک ماں اپنے زمانے کی حجت کی پیاس بجھانے کے لیے ایک مقام پر دوڑے تو وہ مقام خدا قرآن میں شاعر اللہ بنا دیتا ہے. تو وہ حضرت عباس جو خیمہ گاہ سے نہر فرات تک بار بار دوڑے تاکہ اپنے زمانے کی حجت کی پیاس بجھا دے، کیا وہ کربلا کی سرزمین خاک شفا کیا شاعر اللہ میں سے نہیں ہوگی؟ شاعر اللہ میں سے نہیں ہوگی، کربلا کی سرزمین بھی شاعر اللہ میں سے. اور پھر ایک اور مثال بھی قرآن کریم نے دی ہے. میں بات تھوڑا تیز سے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم اصل مقصد تک پہنچ سکیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دامن وقت میں گنجائش کم سے کم تر ہوتے جا رہی ہے. ایک اور مثال قرآن کریم نے دی، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور وہ اونٹ جو حاجی اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں تاکہ ان کو قربانی کریں، اور ان اونٹوں کے اوپر ایک خاص علامت لگایا کرتے تھے تاکہ محسوس ہو جائے کہ جو سواریوں کے اونٹ ہے وہ اور ہیں، جو قربانی کا اونٹ ہے وہ اور ہے. میں کہوں گا یہاں پر ہمیں ایک اور تعظیم بھی پتہ چلی. اس زمانے کے حاجی بھی سارے جانوروں کو برابر نہیں رکھتے تھے. ہم بھی اپنے دور کے جانوروں کو برابر نہیں رکھتے. باقی سارے جانور وہ ہیں جو سوار ہونے کے قابل ہیں، ذوالجناح کا مقام اور ہے. تو وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، وہ جانور جو قربانی کے لیے جاتا ہے وہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے. میں کہوں گا کمال ہو گیا پروردگار، انسان تو انسان، جانور کو بھی تو نے شاعر اللہ میں سے بنا دیا. شاید خدا کی طرف سے آواز آئے گی، یہ ہمارا طریقہ ہے، جب ہم بات سمجھاتے ہیں تو بہت چھوٹی مثالیں دیتے ہیں. اگر تم سمجھ جاؤ کہ چھوٹی مثالیں شاعر اللہ میں سے ہیں تو بڑی مثالیں بطریقے اولا شاعر اللہ میں سے ہوں گی. قرآن کریم کی آیت یہ ہے والدین کے بارے میں، توجہ رکھیے گا، والدین کے بارے میں قرآن کریم کی آیت یہ ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، خبردار والدین کو اف نہ کہنا. میں کہوں گا پروردگار تو نے کہا کہ اف نہ کہنا، باقی ساری باتیں کہہ دیں. ہم تو قرآن پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. نام سے صفا اور مروہ کا آیا تھا اس لیے اس کا احترام ہے، نام سے اونٹ کا آیا تھا اس لیے اس کا احترام ہے. کچھ لوگوں تک بات پہنچی، انشاءاللہ پہنچ جائے گی سبھی تک. صرف قرآن نے کہا ہے کہ اف نہ کہو. ہم تو قرآن پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو اف نہیں کہیں گے، باقی جو آئے نعوذ باللہ. کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ کیونکہ قرآن کا کمال یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہے. جب اف نہیں کہہ سکتے تو بڑی باتیں بطریقے اولا نہیں کہہ سکتے. ارے وہ جانور جس کو تم قربان کرنے کے لیے جاتے ہو وہ جانور بھی شاعر اللہ میں سے آ جاتا ہے. تو وہ شہدائے کربلا جنہیں اپنے زمانے کا حجت قربان کرنے کے لیے بھیج رہا ہے، کیا وہ شہدائے کربلا شاعر اللہ میں سے نہیں ہوں گے؟
مل کے درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر. تو قرآن نے خود بیان کیا ہے یہ شاعر اللہ ہے. سمجھ جاؤ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہم اس کو بھی شاعر اللہ میں سے شمار کرتے ہیں تو بڑی بڑی مثالیں بطریقہ والا شاعر اللہ میں سے. اور پھر یہ فرمایا کہ شاعر اللہ کی تمہیں تعظیم کرنی ہے, احترام کرنا ہے. ماہ محرم کا آغاز ہو جائے تو کوئی بے احترامی کرنے والا نہ ہو, کوئی بے ادبی کرنے والا نہ ہو, احترام کریں. ایک اور آیت قرآن کریم کے اندر آئی ہے. یہ ہم کیوں واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں, کیوں محرم کی مجالس کو برپا کرتے ہیں؟ ایک اور آیت قرآن کریم کے اندر موجود ہے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اے رسول, ہم آپ کو جو پرانے انبیاء کے واقعات سنا رہے ہیں وہ اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ آپ کا حوصلہ بڑھ جائے. پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے, البتہ پیغمبر مخاطب نہیں ہے, پیغمبر کے ذریعے ہمیں ہی یہ پیغام دیا جا رہا ہے. ورنہ وہ رسول کہ جس سے 23 برس کی تبلیغ کی ہے اور طائف کے اگر پتھر کا ہے, مکے کے اندر اگر جھاڑیاں بچھائی گئی ہیں, کانٹے بچھائے گئے ہیں, اور اس کے اندر اگر ان کی کیفیت ہو جائے تو پھر وہ بڑا رسول کہاں سے ہوا؟ وہ رسول کے جس سے 950 سال تبلیغ کی, اس کے باوجود بھی کبھی اف تک نہیں کہا, پھر تو وہ بڑا رسول ہو گیا. اس لیے رسول اللہ کو نہیں کہا جا رہا, رسول کے ذریعے ہمیں ہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ واقعات اس لیے سنا گیا ہے تاکہ تمہارا حوصلہ بڑا ہو جائے, تمہیں انرجی مل جائے, تمہارے اندر طاقت آ جائے. ہم بھی ہر سال واقع کربلا اس لیے سناتے ہیں تاکہ ہم اپنی مصیبتوں کو بھول جائیں, حسین کی مصیبتوں کا ماتم. ہمارے لیے ورنہ اپنے جوانوں کی لاشیں اٹھانا مشکل ہوتا اگر حسین نے علی اکبر کا لاشا نہ اٹھایا. ہماری خواتین کے لیے حجاب کرنا شاید سخت ہوتا اگر زینب کبریٰ نے سارے راستے میں چادریں نہ مانگی ہوتی. ہمارے نوجوانوں کے لیے میدان جنگ کی طرف جانا, شجاعت کا مظاہرہ کرنا سخت ہوتا اگر حضرت علی اکبر کی شجاعت ہمارے سامنے نہ ہوتی. اور ہمارے بڑوں کے لیے وفاداری کے ساتھ, استقامت کے ساتھ عمل کرنا اور ڈٹے رہنا عزاداری کے ساتھ یہ مشکل ہوتا اگر شہنشاہ وفا حضرت عباس کا ذکر نہ ہوتا. یہ ذکر ہمیں طاقت دیتا ہے, یہ ذکر ہمیں قوت دیتا ہے. تو اس لیے ہم واقع کربلا کو بیان کرتے ہیں, اس لیے عزاداری برپا کرتے ہیں, محرم کی مجالس کو برپا کرتے ہیں تاکہ ہمیں طاقت محسوس ہو. اور چوتھی اور آخری بات, لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. اور یہ واقعات اس لیے بھی بیان کیے جاتے ہیں تاکہ انسان کو عبرت حاصل ہو. دیکھو کتنے تھے جو حسین کے ساتھ چلے تھے لیکن کربلا نہیں پہنچے, اور کتنے تھے جو دشمن حسین بن کر چلے تھے, روز عاشور محب حسین بن گئے. یہ عبرت کی باتیں ہمیں کربلا سے ملتی ہیں. تو اس لیے ہم کربلا کو یاد کرتے ہیں, اس لیے ہم کربلا کو مناتے ہیں تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو, ہمیں طاقت حاصل ہو. اور پھر مصائب امام حسین پر ہونا کتنے اجر و ثواب کا باعث ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ پروردگار سے ملاقات کیا کرتے تھے, پروردگار سے کلام کیا کرتے تھے, پروردگار سے گفتگو کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ گفتگو کے دوران حضرت موسیٰ نے سوال کیا کہ اے پروردگار, تو نے میری امت پر آخری رسول کی امت کو کیوں فوقیت دی؟ توجہ سنیے گا. خدا کی طرف سے آواز آئی, اے موسیٰ اس لیے برتری دی ہے کیونکہ ان کے اندر 10 باتیں ہیں. آئے ہائے ہائے, اگر یہ 10 باتیں ہمارے اندر آ جائیں تو پھر ہم امت موسیٰ پر فوقیت رکھتے ہیں. 10 باتیں کون کون سی ہیں؟ کہ وہ 10 باتیں جس کی وجہ سے ہم نے امت محمدی کو, امت موسوی پر فوقیت اور فضیلت دی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کو ہم نے نماز دی, زکوٰۃ, روزہ, حج, جہاد, جمعہ, جماعت, علم, قرآن. آخری چیز قرآن کسی کو نہیں ملا ہے, صرف امت محمدی کو ملا ہے. اور وہ آخری چیز جو قرآن کے بعد پروردگار نے ذکر کی ہے, فرمایا عاشورہ. عاشورہ, عاشورہ امت محمدی کو ملا ہے. جناب موسیٰ نے سوال کیا ومل عاشورہ, پروردگار بتا عاشورہ کسے کہتے ہیں؟
سنیں گے خدا کی طرف سے آواز آئی، خدا ذاکر حسین ہے، خدا کی طرف سے آواز آئی البکا والتباکی علی ولد المصطفیٰ والمرثیۃ والعزاء علی ابن بنت نبی۔ عاشورہ جاننا چاہتے ہو؟ عاشورہ کسے کہتے ہیں؟ عاشورہ رونے کا نام ہے، جسے رونا نہ آئے نا، رونے جیسی شکل بنا لینے کا نام ہے، رونے جیسی شکل بنا لینے کا نام ہے۔ یہ تباکی بہت بڑی نعمت ہے، معصوم نے بیان کیا ہے تباکی کیا کرو، اپنی رونا نہ آئے رونے جیسی شکل بنا لیا کرو، امام حسین سے شہزادی سے اپنی آنکھوں میں آنسو طلب کیا کرو، خدا ہمیں مولا حسین پر رونے والا قرار دے۔ تباکی کیوں کہا گیا؟ یہ خدا نہ خاصا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ریاکاری کرنا جائز ہو گیا، دکھاوا کرنا جائز ہو گیا، یہ ریاکاری اور دکھاوے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تباکی کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں اس موقع پر رونا نہ آئے، مجلس حسین کا تقدس یہ ہے رونے جیسی شکل بنا لو، تقدس لیکن باقی رہنا چاہیے، مجلس حسین کا ادب باقی رہنا چاہیے۔ جسے رونا نہ آئے اپنے سر کو جھکا لے، جسے رونا نہ آئے رونے جیسی شکل بنا لے، تقدس باقی رہنا چاہیے۔ پھر آگے شاہ فرمایا والمرثیۃ والعزاء علی ابن بنت نبی، اور نبی کی بیٹی پر مرثیہ کرنے کا نام عاشورہ ہے، نبی کی بیٹی کے بیٹے پر عزاداری کرنے کا نام عاشورہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے ایک اور سوال کیا، کہا پروردگار یہ بتا جو عاشورہ منائے گا، عاشورہ پر گریہ کرے گا، اسے ملے گا کیا؟ کہا اے موسیٰ اگر کوئی ایک درہم خرچ کرتا ہے مجلس حسین کے لیے، ہم اس کے مال میں برکت بھی دیں گے، اسے 70 گنا زیادہ بھی عطا کریں گے، اسے عافیت بھی دیں گے، اسے ایمان کی موت بھی دیں گے۔ اور پھر آگے شاہ فرمایا، اب یہ جملہ کمال کا جملہ ہے اور اس میں جملے کی تہ تک پہنچ نہیں سکتا، اور مجھے نہیں معلوم کہ کوئی عالم اس کی تفسیر بیان کر سکتا ہو۔ خدا کی طرف سے آواز آئی اے موسیٰ اگر کوئی حسین پر ایک آنسو بہاتا ہے تو میں خدا اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیتا ہوں۔ ایک آنسو گراتا ہے میں اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیتا ہوں۔ مجھے یہ روایت سمجھ میں نہیں آئی جب تک کہ میں نے اس واقعے کو نہیں دیکھا۔ ایک ذاکر تھا، بہت رویا کرتا تھا، بہت رلایا کرتا تھا، بہت بڑا عزادار تھا۔ ایک مرتبہ اسے خواب میں جناب حبیب ابن مظاہر کی زیارت نصیب ہوئی، بہت بڑی زیارت، حضرت حبیب کی زیارت جنہیں خط لکھ کر مولا نے بلایا تھا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کی زیارت نصیب ہوئی، بہت ساری باتیں ہوئی، کیسے حوصلہ یہ آپ کو ملا، کیسے آپ کو یہ شجاعت ملی، کیسے آپ کو یہ استقامت ملی، یہاں تک کہ بولتے بولتے کہا اے جناب حبیب اب تو آپ کو کسی مرتبے کی حاجت نہیں ہوگی، اب تو آپ کو کسی درجے کی طرف نہیں ہوگی۔ سنیں گے جناب حبیب نے مظاہر نے کیا جواب دیا؟ کہا کیوں نہیں، ایک مقام وہ ہے جو میں بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس ذاکر نے تڑپ کے سوال کیا وہ کون سا مقام ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی مجلس منعقد ہو اور اس مجلس میں آنسو بہاؤں، کیونکہ جو حسین کی مجلس میں روتا ہے اسے ایک شہادت کا نہیں 100 شہادتوں کا سب۔ اسے شہیدوں کا درجہ نصیب ہوتا ہے۔ ہائے مجلس حسین میں رونے والے اب کتنے خوش قسمت ہیں جو آج ماتم کر رہے ہیں، آج سے مجلس حسین میں شریک ہو گئے ہیں، یہ بہت بڑا فخر ہے۔ سنیں کہ وہ روایت سیدہ کائنات دیکھتی ہے کہ پیغمبر نے پورا واقعہ مولا حسین بیان کیا، واقعہ کربلا کو بیان کیا، یہ نہیں سوال کیا کہ پھر میرے حسین کی جان بچے گی کیسے، سوال یہ کیا کہ جب میرا حسین شہید ہو جائے گا تو میرے حسین پر روئے گا کون؟ اجرکم اللہ، خدا آپ سے راضی ہو، رسول آپ سے راضی ہو۔ رسول اللہ نے شاہ فرمایا اے میری بیٹی پریشان نہ ہو، ان رجال امتی یبکون علی رجاء اہل بیتی، میری امت کے مرد میرے اہل بیت کے مردوں پر گریہ کریں اور میری امت کی عورتیں میرے اہل بیت کی عورتوں پر گریہ کریں گے۔ اب اگر کوئی اپنے آپ کو امت رسول ہونے کے دعوے دار کہتا ہے آ جائے مجلس حسین میں، رسول
رسول کے اہل بیت کا ماتم کرو، امت رسول میں شامل ہوتے جاؤ۔ عزادارو، آج پہلی محرم ہے، کھل کے گریہ کیجئے گا، شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ پیش کیجئے گا اور دعا کیجئے گا شہزادی ان 10 دنوں کے اندر ہمیں بھرپور عزاداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے بی بی، آپ کے بیٹے پر بڑے مظالم ڈھائے گئے، آپ کا بیٹا بڑا تڑپ تڑپ کر شہید کیا گیا۔ عزادارو، ہمارا ہر امام شہید ہوا ہے، لیکن ہر امام کے بارے میں روایت یہ کہتی ہے جب شہید ہو گئے نا تو ان کو کفن مل گیا تھا، پھر دفنائے گئے تھے۔ ایک حسین شہید ہوئے جو بے کفن ہی دفنایا گیا۔ بی بی آپ سے راضی ہو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور سنیں گے جنہوں نے کربلا کی زیارت کی ہے نا، اس سارے مقامات کو انہوں نے ضرور دیکھا ہوگا۔ جنہوں نے شام کی زیارت کی ہے وہاں پر بھی مقامات موجود ہیں۔ پروردگار ہر ایک کو مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے۔ کربلا میں مسجد حنانہ میں ایک مقام موجود ہے جسے کہا جاتا ہے مقام رأس الحسین۔ میں نے وہاں پر زیارت کی، کہا گیا مقام رأس الحسین۔ جب شام کی زیارت نصیب ہوئی تھی اس وقت بھی جب ہم گئے تھے تو بتایا گیا شام کے اندر بھی مقام رأس الحسین موجود ہے۔ ایک اور مقام پر پہنچے، کہا یہاں پر بھی مقام رأس الحسین ہے۔ میں نے حیرانگی سے روایتوں کو دیکھنا شروع کیا، ارے مقام رأس الحسین ایک مقام پر ہو سکتا ہے، یہ اتنے سارے مقامات کیسے ہو گئے؟ روایت کیا کہتی ہے؟ ہر مقام کے بارے میں 2 روایتوں کے جملے ملے، 2 بیانات ملے، 2 نظریات ملے، ہر روایت کے اندر یہ موجود ہے۔ یہ جو مقام رأس الحسین ہے یہاں سر حسین رکھا گیا ہے، کبھی کوفہ میں رکھا گیا، کبھی شام میں رکھا گیا، کبھی خولی کے تنور میں رکھا، کبھی نوکے نیزہ پر رکھا گیا۔ اے آقا، کون سی منزل سب سے سخت تھی؟ کربلا کی منزل سخت تھی، نوکے نیزہ کی منزل سخت تھی، خولی کے تنور کی منزل سخت تھی، شام میں مقام رأس الحسین کی منزل سخت تھی۔ شاید آقا کا جواب آئے گا، جاننا چاہتے ہو سب سے سخت منزل کون سی تھی؟ میرے لیے سب سے سخت منزل وہ تھی جب میری بیٹی کی آغوش میں میرا خدا کسی بیٹی کو یہ منظر نہ دکھائے، خدا سبھی کے والدین کو سلامت رکھے، خدا کسی اولاد کو یہ منظر نہ دکھائے۔ اور سنیں گے مقام رأس الحسین کی دوسری روایت کیا کہتی ہے؟ دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ مسجد حنانہ میں سر امام حسین دفنایا گیا ہے۔ شام کے بارے میں یہ روایت کہتی ہے وہاں پر سر امام حسین دفنایا گیا ہے۔ کسی اور مقام کو دیکھ لیجئے، وہاں پر سر امام حسین دفنایا گیا ہے۔ حلب کے بارے میں روایتیں موجود ہیں، شام کے بارے میں روایتیں موجود ہیں، یہاں تک کہ دیگر مقامات کے بارے میں، اردن کے، فلسطین کے بارے میں روایتیں موجود ہیں۔ میں نے حیرانگی سے سوال کیا، کیا تاریخ کو اتنی بھی خبر نہیں ہے کہ سر حسین کہاں دفنایا گیا؟ ارے اتنا تو بتا دو، یہ سر کربلا میں ہے، یہ کوفہ میں ہے، یا شام میں۔ ہائے میرا مولا اتنا غریب، ہمارا ہر امام شہید ہوا لیکن ہم سر کی بھی زیارت ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ ایک سر حسین ہے جسے جگہ جگہ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ میں کہوں گا اے آقا، ایک آپ کا سر ہے جو ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے، ایک آپ کی مادر گرامی کی قبر ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے آپ کو مولا حسین کے غم کے علاوہ۔ خدا آپ کی گودوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کے گھر کو آباد رکھے۔ ہائے حسین مظلوم، آپ کے سر کے بارے میں بھی نہیں معلوم کہ کہاں پر دفن ہے، آپ کی مادر گرامی کی قبر کے بارے میں بھی نہیں معلوم، لیکن آج پہلی محرم ہے،
ہر عزا خانے میں روایت پڑھی جاتی ہے، مولا حسین اپنی مادر گرامی کی قبر پر آئے، مولا حسین اپنے نانا رسول خدا کی قبر پر گئے، مولا حسین اپنے بھیا کی قبر پر گئے، ساری قبروں کی زیارت کی ہوگی، لیکن جب اپنی اماں کی قبر پر پہنچے ہوں گے نا تو میرا دل یہ کہتا ہے یہ جملہ کیا ہوگا؟ اماں جب آپ کی شہادت ہو گئی تھی، آپ کو کفن مل گیا تھا، آپ کا حسین آپ کے پاس آیا تھا اور کہا تھا جب تک خود نہ بلاؤ گی اس وقت تک میں نہ آؤں گا، جب تک ہاتھوں کا نہ پھیلاؤ گی اس وقت تک میں آپ کے قریب نہ آؤں گا۔ مولا بی بی آپ نے بندے کفن توڑ کر اپنے حسین کو آغوش میں لیا تھا، آج حسین پھر یہی کہتا ہے اے اماں آپ کی قبر کا آخری دیدار کر کے جا رہا ہوں، ایک مرتبہ قبر سے ہاتھ نکالو، اپنے حسین کو اپنی آغوش، اپنے حسین کو اپنی آغوش میں لے لو۔ مجھے نہیں معلوم یہ حسین کیوں ہر قبر سے ودا ہو رہے تھے، کیوں بار بار نانا کی قبر پر آتے تھے، اپنی اماں کی قبر پر آتے تھے۔ روایتیں کہتی ہے ایک مرتبہ نہیں یہ بار بار جایا کرتے تھے، اور جب جاتے تھے تو رات کی تاریکی میں جاتے تھے۔ حسین اب اتنے مظلوم ہو گئے کہ رات کا انتظار کرتے ہیں، ارے رات آ جائے تو میں اپنے نانا کی قبر پر جاؤں، رات آ جائے تو میں اپنے اماں کی قبر پر جاؤں، رات آ جائے تو اپنے بھیا کی قبر پر جاؤں۔ اے آقا آپ مدینہ سے نکلتے ہوئے اپنے نانا سے ودا ہوئے تھے، ایک رسم آپ نے ادا کی، دوسری رسم آپ کی بہن زینب کبریٰ نے ادا کی۔ آپ چلے تھے تو نانا کو سلام کر کے چلے تھے، بہن آئی تو نانا کی قبر پر آئی اور کہا نانا ہم لٹ کر آ گئے نا۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کی اس بین پر رحمت نازل فرمائے۔ زمانے کے امام کا جملہ سنیں گے، زیارت نہیہ کے در میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں سلام ہو میرا ان ہستیوں پر جنہیں اپنے وطن چھوڑنے پر مجبور کر دے۔ حسین مدینہ چھوڑے، محسوس کریں گے ایک ایسا شہر ہے، یہ کون سا شہر ہے کہ جسے حسین چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ارے یہی وہ شہر ہے جو شہر میں حسین کے لیے آئے تطہیر آئی تھی، یہی وہ شہر ہے جس شہر کے اندر مباہلہ کے میدان میں گئے تھے، یہی وہ شہر ہے کہ جب رسول خدا خطبہ دے رہے ہوتے تھے حسین آتے تھے تو اپنے ممبر کو چھوڑ کر اپنے حسین کو بٹھایا کرتے تھے، یہی وہ شہر ہے کہ عید کا دن آتا تھا سارے مسلمانوں کے پاس جانور ہوتے تھے، سواری ہوتی تھی، جب حسن و حسین کے پاس سواری نہیں ہوتی تھی، اسی مدینے کی گلیوں کے اندر رسول خدا حسین کو اپنی دوش پر اٹھایا کرتے تھے۔ اس مدینے کو چھوڑ کر حسین جا رہے، جانے مدینہ مدینہ چھوڑ رہا ہے، مدینہ کے اندر سناٹا چھا رہا ہے، مدینہ کے اندر سنسانی چھا رہی ہے، لیکن ہاں آزادارو دو چیزیں روایتوں کے اندر ملتی ہے جو ایک پیغمبر نے دی تھی، ایک مولا علی نے دی تھی۔ پیغمبر نے اپنی زوجہ جناب ام سلمہ کی خدمت میں ایک شیشی پیش کی تھی، کہا تھا کہ جب یہ شیشی کا جو خاک ہے جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ جانا میرا حسین مارا گیا۔ نبی نے ام المومنین جناب ام سلمہ کو دی تھی، میرے مولا نے جناب ابن عباس کو دی تھی، کہا تھا اے ابن عباس جب یہ خاک کربلا خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ جانا کہ میرا حسین مارا گیا۔ میں کہوں گا کوئی ہوتا جو سغرا کو بھی خاک دے کر جاتا۔ وہ بیٹی جو کاروان کا انتظار کر رہی ہے، کوئی قاصد آئے گا اور خبر دے گا آ بیٹی آ جا تیرے اکبر کی شادی رچائی جا رہی ہے۔ آئے سغرا کو کوئی خبر نہ ملی، خبر ملی تو یہ خبر ملی اکبر کا جنازہ اٹھ گیا مگر سغرا جنازے میں نہ جا۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے، نازوں کے صدقے میں کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ بس ازاداروں اس مشہور روایت کو پیش کروں گا جسے ہم ہر سال سنتے ہیں، ہر سال روتے اور روتے رہیں گے۔ ایک
وقت وہ آیا، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ کاروان بنی ہاشم تیار ہو رہا ہے، ساری بیویاں محملوں پہ سوار ہو رہی ہے، لیکن بیویاں پہچانی نہیں جا رہی۔ میں نے سوال کیا یہ بیوی کون ہے کہ جنہیں لے جایا جا رہا ہے؟ اور یہ بھی عجیب مظلومیت ہے، جب بھی مدینے سے کاروان جاتا تھا تو ہمیشہ مرد زیادہ ہوتے تھے، مردوں کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ یہ عجیب کاروان ہے کہ جس کے اندر ہماری اوپر عورتیں دکھائی دے رہی، یہ عجیب کاروان ہے کہ جس میں ہماری اوپر مخدرات دکھائی دے رہی ہے۔ راوی نے سوال کیا یہ کیا بات ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ آج بیویاں ہماری اوپر محملوں پر سوار ہو رہی ہے؟ کہا تجھے نہیں معلوم، یزید نے بیعت طلب کی، حسین نے بیعت سے انکار کیا، اب مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کہا اچھا مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو یہ بیویاں کون ہیں؟ کہا محسوس یہ ہوتا ہے اگر علی اکبر آگے بڑھے ہیں تو یقیناً ان کی والدہ گرامی جناب ام لیلہ ہوں گی جو سوار ہو رہی ہوں گی، علی اکبر سوار کروا رہے ہوں گے۔ کہا اچھا یہ بتائیے دوسری بیوی کون معلوم ہوتی ہے؟ کہا اگر قاسم آگے بڑھے تو یقیناً شہزادی ام فروا ہوں گی جنہیں قاسم سوار کروا رہے ہوں گے۔ مجھے نہیں معلوم کیسے کیسے جوانوں کے بارے میں سوالات کیے گئے اور راوی نے کیسے کیسے جوابات دیے، لیکن ہر جواب کے اندر کہا مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ بیوی سوار ہوئی ہے، میرا احتمال یہ ہے کہ یہ بیوی سوار ہوئی ہے، یقین سے میں نہیں کہہ سکتا کہ کون سی بیوی ہے۔ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کیونکہ عباس علمدار کی آج پہرا داری ہے، آج بیویاں حجاب میں ہے، رات کی تاریکی کا بھی حجاب ہے۔ بس ایک اور بیوی آئی، کہا کہ اب اندازہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی مخدر آئی ہے، بہت بڑی موذب آئی ہے۔ کہا تو نے کیسے کہا؟ کہا اس لیے کیونکہ اب خود حسین کھڑے ہو گئے۔ کہا کون سی بیوی لگتی ہے؟ کہا لگتا یہ ہے کہ یہ علی و زہرا کی سب سے بڑی، یہ سب سے بڑی بیٹی ہے جسے حسین خود سوار کروا رہے ہیں۔ اے عزادارو آپ نے کریا کیا، میں خدا کی قسم مذاہب کے جملے نہیں پڑھ رہا، آج تو مولا حسین موجود ہے، آج تو مولا عباس موجود ہے، پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ بس آخری فقرہ سنیے گا اور مجھے التماس دعا کہیے گا۔ اگر کوئی یہ بچہ سوال کرے ارے یہ بزرگ رو کیوں رہا ہے، آج تو مولا حسین سوال کروا رہے، کہوں گا ہاں آج حسین سوال کروا رہے، یہ رو اس لیے رہے ہیں کیونکہ ایک وقت وہ آئے گا جب بیوی اپنے دائیں بائیں دیکھے گی، کہیں گے اے میرے شیروں، اے میرے بھائیوں، اے میرے جوانوں، علی کی بیٹی سوار ہونا چاہتی ہے، کیا اپنی بہن کو سوار نہ کرواؤ گے؟ وہ رات کی تاریکی تھی جہاں راوی پہچان نہ سکا کہ بیویاں کون سی ہے، ایک وقت وہ آئے گا جب دن کی روشنی میں آواز دی جائے گی یہ علی و زہرا کی بیٹیاں، یہ رسول کی نوازیاں ہے جو دربار